الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ ومن کانت الآخرہ ہمہ جمع اللہ لہ امرہ وجعل غناہ فی قلبہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ رواہ ابن ماجہ وقال الالبانی ھذا الحدیث صحیح الاسناد۔ سب سے پہلے پہل اس اللہ وحدہ لا شریک کا ہم اور آپ اس کی اس نعمت پر انگنت اور بے شمار شکر ادا کریں کہ اس اللہ نے اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں بھی ہمیں اور آپ کو چنا اور منتخب فرمایا اس بات کے لیے کہ دنیا کی جو سب سے بہترین بات ہو سکتی ہے، دنیا کی جو سب سے بہتر کلام، خیر الحدیث اور ہدایت کا جو سب سے بہتر ذریعہ ہے، اس کو سننے اور جاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہاں پہ اکٹھا اور جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اس لیے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کے تحت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رہیں۔ کیا پتا نصیحت کی بات کب کس کے دل میں کیا اثر کر جائے، کون سی بات کس کے دل میں اثر کر جائے اور وہی چیز اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ لیکن ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے ہدایت نصیحت کرتے رہنا اور لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچاتے رہنا۔ وہ اللہ کے ذمے ہے کہ اب ان میں سے کس بات کے ذریعے سے کس بندے کو ہدایت کی توفیق بخشتا ہے، اصلاح کی توفیق دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہ ذمے ہے۔ لیکن ہمارے ذمے جو ہے وہ ہم کریں، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہم مجرم قرار پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے تحت ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، یہ آیت نمبر 33 ہے۔ چونکہ جس موضوع کے اوپر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنی ہے وہ موضوع بتلایا گیا ہے سب سے پہلے اطاعت رسول، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات بتلانی ہے کہ اطاعت اگر الہی کا کوئی دعوے دار ہے تو وہ اسے چاہیے کہ اسے ضروری ہے، اس کے لیے بن جاتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ یا اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، تب جا کر کے وہ اپنے اس محبت کے دعوے میں سچا ہوگا۔ دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین کا یہ بیان سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ اعلان کر دیجئے، لوگوں سے یہ اعلان کر کے بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ،
کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی تمہاری محبت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے لیے رب نے خود یہ کہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت تم کر رہے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، فاتبعونی، کہ وہ آپ کی اتباع اور پیروی کریں۔ محبت کا صرف دم نہیں بھرے، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول سے محبت کرو، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا۔ رب نے کہا کہ آپ کہیے کہ وہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں، محبت پروف ہو جائے گا، محبت پروف ہو جائے گی وہاں پر کہ ان کی محبت کیسی ہے اور یہ اپنے محبت کے دعوے میں کہاں تک سچے ہیں۔ ورنہ زبانی دعوے سے اگر انسان کامیاب ہوتا تو منافقین کب کا کامیاب ہو گئے ہوتے، وہ لمبے دعوے کر رہے تھے اور ہاں کر رہے تھے، لیکن دلی اعتبار سے وہ ان کا دل اس لائق نہیں تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت، اللہ کی محبت، سچی محبت یا اللہ کا جو دین ہے اس کو اپنے دل کے اندر بسائیں۔ صرف زبانی طور پر زبانی دعوے کرنے والے آپ کو بے شمار مل جائیں گے، مختلف قسم کے لوگ مل جائیں گے، لیکن عملی طور پر واقعی میں جو عمل کر کے دکھائے، جو آدمی عمل کر کے دکھائے وہی سچا مانا جاتا ہے۔ تو صرف عمل ہی نہیں بلکہ دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ عمل کا مظاہرہ، زبان کے اقرار، دل کی تصدیق اور عمل کا مظاہرہ، ان تینوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے، لازم ہے اور ضروری ہے۔ تب جا کر کے ہم اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچے ہوں گے۔ کب ہے؟ جب ہماری زندگی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوگی تب، ورنہ ہم اپنے دعوے میں اللہ رب العالمین کے ہاں جھوٹا ہو جائیں گے، اللہ کی جناب میں جھوٹا ہو جائیں گے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں اور ہماری زندگی ٹوٹل کے ٹوٹل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے، رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ کیوں بنایا؟ بس ایسے ہی پڑھنے اور سننے اور کہنے اور سنانے کے لیے ہے کہ ہم بتلانے والا کوئی بھی آدمی بتلا دے اور کوئی بھی سننے والا سن لے، بس بات ختم؟ نہیں، عمل جب تک نہیں کریں گے، عملی جامہ نہیں پہنائیں گے میرے بھائیوں میرے دوستوں، اس وقت تک ہم اور آپ سرخرو نہیں ہو سکتے۔ آج ہم اور آپ رونا روتے ہیں، حالات کا رونا رو رہے ہیں، حالات کا رونا رو رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کتنے % موجود ہیں؟ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کتنی محبت ہے، کس حد تک وہ اس پر عمل کرتا ہے؟ اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو جو ہو رہا ہے یہ بہت کم ہے۔ آپ ایک خلاصہ اور ایک بہت بڑی حقیقت لے کر جائیے، جو ہو رہا ہے وہ بہت کم ہے۔ وَجُعِلَ الصِّغَارُ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ذلت و مسکنت اور لتھیڑا جانا، لتیایا جانا، ذلیل ہونا، رسوا ہونا، ذلت و رسوائی یہ مقدر کر دی گئی ہے، اس قوم کے اوپر لکھ دی گئی ہے، عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کس قوم پر؟ جو میرے حکم کی نافرمانی کرے، اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی کو اس قوم کے ساتھ گویا کہ چپکا دیا گیا ہے۔ اب ہٹا کر دکھاؤ، ایک ہی صورت ہے، ایک ہی صورت ہے۔ اگر ہم حتی ترجعوا الی دین اللہ یا الی دینکم سلط اللہ علیکم ظللا، اللہ رب العالمین اس قوم کے اوپر ایسی ذلت و مسکنت کو طاری کر دیتا ہے، ایسی ذلت و رسوائی کو اللہ رب العالمین لا کر کے تھوپ دیتا ہے اس قوم کے ساتھ یا اس قوم کے اوپر کہ اس سے وہ ہرگز اور ہرگز گلو خلاصی یا اس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتی وہ قوم اس ذلت و رسوائی سے، یہاں تک کہ وہ دین الہی کی طرف واقعی میں خلوص اور للہیت کے ساتھ ریٹرن ہو جائے، لوٹ جائے۔ تو اس لیے اگر حالات کی تبدیلی چاہتے ہیں تو اپنی حالتوں میں پہلے تبدیلی لائیں گے۔ ہماری حالت سے حالات کریٹ ہوتے ہیں، بنتے ہیں، ہمارے اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں حالات، وہ اس کا نتیجہ ریزلٹ ہوتا ہے۔ کھول کھول کر چیخ چیخ کر حالات چیخ کر کے بتلاتے ہیں کہ اندرونی اعتبار سے ہم کیا گل کھلا رہے ہیں،
ہم کیا کھچڑی پکا رہے ہیں، ہمارے سماج معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں کیا چل رہا ہے، وہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں. ہم آپ سے چھپا لیں، آپ ان سے چھپا لیں، لیکن جب رب العالمین ایکسپوز کرنے پر آ جائے تو یاد رکھ لیجئے گا تاریخ بن جاتی ہے. وہ کیا بنتی ہے وہ چیزیں؟ تاریخ بن جاتی ہے. گناہوں کی پاداش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی صورت میں ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں انجام کتنا بھیانک. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا یہ فرمان ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل ضائع اور رائگاں مت کرو. اس لیے ہمیں اپنے عمل میں اس بات کو لازم اور ضرور بھی ضرور تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہم تلاش کریں، جب بھی کوئی عمل کریں ہم اس میں تلاش کریں کہ اس عمل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نمونہ، طریقہ کیا ہے. اس کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انجام دینے کا حکم دیا ہے یا کیسے انجام دیا ہے، یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہاں اس عمل کو انجام کیسے دیا گیا ہے. اگر ایسے ہی منمانی طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں، نہ سروکار ہو حکم الہی سے، نہ مطلب ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے سے، بس اپنی مرضی کے مالک مطلب رکھتے ہیں تو باپ داداؤں کے طریقوں سے، مطلب رکھتے ہیں تو سماج کی بنائی ہوئی گندی رسم و رواجوں سے، مطلب رکھتے ہیں تو سماج کا تھوپا ہوا وہ روڑی وادی اور وہ پرمپراؤں سے. اگر یہی چیزیں ہماری ذہن میں چل رہی ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ جان لیجئے یہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی کا سبب ہے. اور ویٹ کیجئے عذاب عظیم کا اور عذاب شدید کا، عذاب علیم کا. اس لیے آنکھ کھول لیں، آنکھ اور کان دونوں کو کھول کر کے اپنے عمل کو انجام دیجئے اور تلاش کیجئے اللہ کے فرمان کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کو. محبت کی بات ہے یہاں پر، جب تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر کے سماج معاشرے کی بنایا ہوا رسم و رواج ہو، اپنے گھر باپ دادا، اپنے بال بچے، چاہے بال بچے ہو، بیوی ہو، کسی کی بھی اگر محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اگر غالب آ جا رہی ہے تو حدیث کے اندر تو بتلایا گیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کے اندر ناقص ہیں، ادھورے ہیں، انکمپلیٹ ہمارا ایمان ہے. اب مکمل ناقص ایمان، مکمل ہمارا ایمان نہیں ہے. اس لیے اس معیار کو بھی ہم اور آپ مکمل، اس معیار پر اپنے آپ کو مکمل اتارنے کی پوری کوشش کریں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ غالب ہے نا، مغلوب تو نہیں ہو رہی نا، یہ ہمیشہ غالب رہنی چاہیے. تمام چیزوں کی محبتوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ مقدم رکھیں اور اس کو غالب رکھیں. اللہ رسول کی محبت کو غالب رکھیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب العالمین ہمیں زمین پہ غلبہ دے گا، ہم کو اللہ رب العالمین غالب کرے گا اس زمین کے اوپر. اور جہاں پر ان دونوں کی محبت اگر ہم نے ہروا دیا، شکست دے دیا، اگر ہم نے مغلوب کر دیا، رب العالمین مغلوب کر دے گا ہمیں، دوسری قوموں کو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے گا. تو اس لیے محبت کا کیا معاملہ ہوا؟ محبت مطلب اطاعت، محبت مطلب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری زندگی میں آنی چاہیے اور اس کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے. تو یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے، یہ کھوکھلا ہے نا. یہ ہو گئے. چلیے ایک بات تھی موضوع سے متعلق ایک اور پہلو، اس پہلو کو جہاں تک ہو سکا میں بیان کر چکا. اب دوسرا جو پہلو ہے وہ جنت و جہنم کے تعلق سے. جنت کو اللہ نے کیوں بنایا اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ تو جب ہم اطاعت و فرما برداری کریں گے نا تو اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دے گا، اس کا ثمرہ اور اس کا پھل دے گا. اور وہی پھل اگر مخالفت کریں گے تو دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی، مرنے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے واسطے عذاب شدید تیار ہے. قبر سے ہی معاملہ شروع ہو جائیں گے ہمارے عذابوں کا.
जहन्नम को रब्बुल आलमीन ने वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, जवाब है जहन्नम को अल्लाह ने क्यों बनाया, ये भी एक उसमें लिखा गया था मौजू में। और जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ्र किया उनके लिए अज़ाबु जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब है। क्या है? जहन्नम का अज़ाब है। तो जो कुफ्र करेंगे अपने रब के साथ उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का अज़ाब तैयार कर रखा। अपने रब के साथ या अपने रब के, या तो डायरेक्ट हमने इनकार कर दिया रब का। वो रब कौन है? जो अल्लाह है, वो रब है। तो अल्लाह को नहीं माना, हमने डायरेक्ट इनकार कर दिया ना रब का। या फिर उस रब के जरिए से, उस अल्लाह के जरिए से जिन चीजों को बतलाया गया, जिन चीजों के ताल्लुक से खबरें दी गई हैं, उन खबरों को नहीं मानना। जैसे बहुत सारे लोगों को आखिरत का जो फलसफा है वो मत्थे नहीं चढ़ता है, शक सुबह में पड़े रहते हैं कि मरने के बाद अच्छा देख लिया जाएगा। किसने देखा है? मरने के बाद जो होगा, ये कभी कभी जहन में दौड़ जाती है ना। कुछ लोग जो है आकर पूछते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे वसवसे आते हैं, ऐसे ऐसे ख्यालात पैदा होते हैं। ये कुफ्र और इल्हाद है। क्या है? ये उसी का जड़ है। जानिए शैतान का आपके ऊपर ये हमला है, उसका, शैतान का। अगर इसमें वो कामयाब हो गया, फिर एक वक्त आएगा वो रब का इनकार करवा करके रहेगा, और वो आप कह दीजिएगा कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, गॉड इज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके ऊपर बहस होने लगे कि एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट, ये अलग टॉपिक हो जाएगा। तो उसका एक शोसा है। देखिए जहां पर बहुत सारे मसाइल में कुफार से इख्तलाफ थी, गैरों से जहां पर इख्तलाफ है ना, उन्हीं में से एक बहुत बेसिक मसला कुरान मजीद ने कई पैराए में, कई एतबार से इस मौजू को, इस टॉपिक को उठाया है, और कहीं पर तफसील और कहीं पर इजमाल, कहीं पर इजमालन, कहीं पर तफसीलन इस मौजू की वजाहत फरमाई है। क्या? आखिरत के उकू का, आखिरत के कायम होने का, आखिरत का अकीदा ए आखिरत। इसी वजह ईमानियात में से है ये। अगर इसके बारे में शक शुबहा हमारे दिल के अंदर आया तो हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। याद रख लीजिएगा, ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो इसलिए अकीदा आखिरत यही ईमान बिल गैब है। नहीं देखे हमारा ईमान वैसे ही है जैसा कि हम अपनी आंख के सामने दिन के 12 बजे सूरज को देखते हैं, वो जेठ और बैसाख के महीने में। एक दफा हम इनकार कर सकते हैं कि हमने सूरज को नहीं देखा है, यह तो पॉसिबल हो जाएगा। आंख से देखी हुई चीज हम इनकार कर देंगे, लेकिन जिन चीजों के बारे में हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी शरीयत ने खबरें दे दी हैं, अगर वो सही है, साबित हैं, उनके बारे में जर्रा बराबर भी किसी किस्म का कोई डाउटफुल नहीं, हम आंखें बंद करके मानते हैं उसको। यह है ईमान, ईमान बिल गैब, गैब के ऊपर, युमिनून बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान लाना भी मुत्तकी की सिफत है ना। ये युमिनून बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। तो गैबियात में से आखिरत का ताल्लुक है। वतुमिन बिल कद्र वतुमिन बिल यौमिल व बिल यौमिल आखिर का लफ्ज है हदीस के अंदर, जो अरकान ईमान जिक्र किए गए हैं, तो उसमें से है कि आखिरत के दिन के ऊपर तुम ईमान लाओगे, ये तुम तब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। तो ये क्या मामला है? आखिरत में जन्नत और जहन्नम का मामला आएगा भाई, हिसाब किताब का आएगा। वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम, तो उन्हीं में से जिन चीजों के बारे में रब ने खबर दिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से खबर दिलवाई। क्या है वो? कि आप बतला दीजिए ये कयामत का कायम होना बरहक है। कयामत का कायम होना बरहक। कोई इनकार करे तो गोया कर, या तो रब का डायरेक्ट नहीं इनकार कर रहा, रब के बताई हुई चीजों का इनकार कर रहा है ना। रब के जरिए से जिन चीजों के बारे में खबर दी गई है, तो गोया कि वो इनडायरेक्ट रब ही का इनकार कर रहा है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा नतीजे के तौर पर? वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम, और जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया, अज़ाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। वबिइसल मसीर, ये कोई अच्छी जगह नहीं है, ये अच्छा ठिकाना नहीं है। लौटने के एतबार से जहां पर लौटा जाएंगे, हम लोग लौटेंगे ना, जाएंगे ना, एक वक्त आएगा हमारी जिंदगी में, तो जहां पर हम और आप लौट करके जाने वाले हैं, याद रख लीजिएगा, उसको आप बेस्ट प्लेस बनाइए अपनी जिंदगी के अंदर। बेड प्लेस बनाएंगे, बहुत बुरा अंजाम होगा। बेहतर ठिकाना, बेहतर जगह बना लीजिए, आमाल करके, नेक अमल करेंगे, बेहतर काम करेंगे, बेहतर अमल करेंगे, बेहतर ठिकाना मिलेगा। बुरा काम करेंगे, बुरा ठिकाना मिलेगा। जैसे का तैसा रब्बुल आलमीन का इंसाफ चलता है। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर अगर नेकी किए होंगे, रब्बुल आलमीन उसका भी अजर सवाब देगा, और अगर कोई बुराई किए हो राई के दाने के बराबर, याद रख लीजिएगा, रब्बुल आलमीन उसके बारे में भी फैसला फरमाएगा।
جب بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مار دیا تو جب اس کا عدل انصاف یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی فیصلہ فرمائے گا، تو ہم اور آپ کسی کو ستا کر یا کسی پر ظلم کر کے یا کسی کے ساتھ کچھ دبا کر کے کسی طرح کا کوئی ظلم زیادتی کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کر کے یہ کیسے سمجھ جاتے ہیں کہ بچ جائیں گے؟ یہ بہت بڑی بھول اور غلطی ہے، بچ جائیں گے۔ اور رب نے کہا کہ کتنی تچھ سوچ ہے، کتنی چھوٹی سوچ ہے، اگر نہیں ہم پکڑ رہے ہیں بر وقت تو تم سمجھ رہے کہ ہم بچ گئے۔ کسی کے ساتھ تم نے 3-5 کر دیا، چھڑ کپٹ کر دیا، دھوکہ دھڑی کر دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے خلاف کچھ षڈینتر میں تم شامل ہو گئے، تم نے کوئی چال چل دی اور اس میں تم کامیاب ہو گئے، اپنے آپ کو خوش ہو رہے کہ واہ واہ ہمارے بہت ہم کامیاب ہیں، ہوشیار ہیں، یہی ہمارا ایمان بولتا ہے، یہ ایمان کا معیار ہے؟ نہیں، ان چیزوں کی اصلاح کب ہوگی؟ جب ہمارا ایمان آخرت کے دین کے اوپر ہوگا، ہمارا ایمان جنت کی نعمتوں کے اوپر ہوگا، ہمارا ایمان جہنم کے عذابوں کے اوپر ہوگا۔ یہ چیزیں معاون و مددگار ثابت ہوں گی ہمارے اور آپ کے واسطے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے تعلق سے۔ جنت و جہنم کا تصور جو اسلام نے پیش کیا، آخرت کا تصور جو اسلام نے پیش کیا، ہم اور آپ چھپکے سے برائی کر دیتے ہیں اور بچ گئے تو سمجھتے ہیں کہ بچنے کو کیا کر دیتے ہیں؟ کامیاب ہو گئے، چلو اچھا ہوا کسی نے نہیں دیکھا، بڑی ہوشیاری سے یہ کام کیا ہے۔ علیم بذات جو صدور، جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے نا، اس کی صفت علیم بذات الصدور۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ النَّفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس نے کہا ہے ہماری قدرت کا تم اندازہ لگاتے ہو، شہرگ سے زیادہ قریب ہے تمہارے ہم، اور نہیں پکڑے تو تم نے کہا کہ ہماری چال چل گئی، ہم بچ گئے؟ نہیں، تم جو نافرمانی کر رہے ہو ہم سب دیکھ رہے ہیں، اب بس اسی بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم نے تم کو پکڑا نہیں وہ کرتے ہوئے، پوری دنیا کے سامنے تم کو ننگا نہیں کیا، پوری دنیا کے سامنے ہم نے تم کو ذلیل و رسوا نہیں کیا، اب اس کا تم ویٹ کر رہے ہو کہ پوری دنیا کے سامنے جب تک ہم ذلیل نہیں کیا جائے گا ہم اپنے آپ کو ہوشیار کے کھاتے میں گنتے رہے، ہوشیار کے کھاتے میں اپنے آپ کو شامل کیے رہے، بڑے ہوشیار ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ تو کہاں گیا ہمارا ایمان کا علیم بذات الصدور ہے؟ واللہ وہ اللہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ سب چیزیں تصور جو اسلام نے دیا ہے ہمیں اور آپ کو، جو آیا کہ اللہ کے بارے میں اللہ نے اپنی جو صفت کی طرح سے بیان کی ہے، اپنی قدرت کا جو مظہر اللہ نے بیان کیا کہ کیسا قدیر ہے، وہ کتنی زبردست وہ ذات ہے، تو کیا ہمارا اس کے بارے میں کیا ہوا؟ اللہ کو ہم نے صحیح سے نہیں، وما قدر اللہ حق قدر ہی، در حقیقت ہماری شاید کی زندگی کے اوپر یہ آیت فٹ ہونے کے کگار پہ ہے۔ اگر ہم نے صحیح سے پہچانا رب کون ہے، کسی موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا، تب اس میں یہ چیز آئیں گے الگ سے۔ تو جنت و جہنم وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب جہنم میں ڈالا جائے گا سمعوا لہا شہیقا، سنیں گے ایک چیخ، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی جہنم۔ سالم خزنۃ، اس کے معاملہ آئے گا، اس کے جو دروگا ہے وہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، تم کو میرے بارے میں کوئی بتلانے والا دنیا میں نہیں ملا تھا؟ یہاں پہنچ گئے ہمارے پاس، میرے بارے میں کسی نے بتلایا نہیں کہ میں کتنی بری جگہ ہوں، کتنا خطرناک جگہ ہوں، ہمارا باز حصہ باز کو کھاتا ہے جی، کتنا بڑا تمہارے پاس جگرا ہے، تم برداشت کر پاؤ گے؟ آ گئے یہاں، کسی نے تم کو دنیا میں بتلایا نہیں، الم یاتکم نذیر، تو کہیں گے قالو، کہیں گے نہیں بلا قد جاءنا نذیر، نہیں آیا تھا یار، بتایا تھا، تمہارے تعلق سے خبر دینے والے نے خبر دیا تھا۔ فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وقلنا، اور کہا ما انزل اللہ من شیء، یہ صحیح اللہ تعالیٰ کیا بتلائے ہوا ہے، کیا پتا اتنا جو ہے صحیح کہ نہیں، یہ سب الہات کی طرف لے جانے والی جو سوچ ہے وہ آ کر ہمارے دل و دماغ کے اندر، اس نے ہمارے ذہن میں وہ پنپ گئی تھی، اس نے جنم لے لیا تھا ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہن میں وہ جنم لے لیا تھا الہات والا سوچ کہ یہ کیا ہوگا، کس نے دیکھا یہ ہو۔ یہ چیزیں ہلکے میں مت لینے والی ہے، ہلکے میں مت لیجیے گا، بہت خطرناک چیز ہے ہماری زندگی میں۔ اس کی شروعات جب جیسے ہوئی، یاد رکھ لیے گا ایک موقع آئے گا کہ ہم یہ بھی کہنے پر بالکل کھڑے ہو کر چوراہے پر کہتے ملیں گے کہ اللہ کا تھوڑا کوئی ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو ہم بتلایا گیا کہ آج کے جنریشن میں اس طرح کا سوچ جو ہے، کچھ لڑکوں کے بیچ جو ہے ایک ہی 2 50 میں سے بتلایا گیا کہ 2 ہی کے اندر، بھلے جو 48 ہیں وہ تو سیف ہیں، لیکن وہ 2 جو ہیں ان کے اندر موجود ہیں، ایک کا دکا جو ہے وہ شک داخل ہو رہا ہے۔
توबہ استغفار کریں, اور اپنے وہ جو دو بھائی ہیں ان کو آپ بتلائیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ نہیں کہ اس کے ورگلانے میں آپ چلے آئیں. اپنے ایمان کو آپ مضبوط کریں, اور ایمان تبھی مضبوط ہوگا جب عقیدہ توحید مضبوط ہوگا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بے انتہا محبت ہوگی. اور محبت کا میں نے پہلے ہی معنی بتلا دیا ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعته, شاعر کہہ رہا ہے اگر تیری محبت سچی ہوتی لاطعته تو تو اس کی اطاعت کرتا, بات مانتا. فإن المحب لمن يحب مطیع, کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے وہ تو اس کا اسیر اور قیدی ہوتا ہے. جی اپنے اشارے پڑھنا چاہتا ہے, جس سے محبت کر رہا ہے وہ آدمی محبت کرنے والے کو جس سے محبت کیا جا رہا ہے وہ محبت وہ نچاتا ہے جو محبت کرتا ہے اس سے. تو یہ محبت کا تقاضا گویا کہ ہوا, تقاضا ہے جس کو کہتے ہیں محبت کا تقاضا, کہ اطاعت و فرمانبرداری کی جائے. تو یہ ہو گئی باتیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کا سورہ ال عمران کی آیت نمبر 184 کی آیت کے آس پاس کی آیت ہے, 184 کی آیت میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, موت کا جام پینا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیے جاؤ گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, تو لہذا جس آدمی کو آگ سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا. جہنم سے بچا کر کے جنت میں جس کو اللہ نے داخل کر دیا. اور ایسے ہی تو کرے گا نہیں, اس کے لیے ہمیں ہماری کوشش کو اللہ دیکھا نا, ہماری کوشش ہوگی ویسے ہم عمل کریں گے تب اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ گویا کی ہے. یہ آیت میں کیا, یہ فیصلہ اللہ کا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, اللہ نے کہا وہ آدمی تحقیق کیوں یقیناً اور بے شک وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اے لوگوں سن لو دنیا کے بارے میں, دنیا کے بارے میں سن لو, دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے. یہ دھوکے میں تم کو ڈالنے والی بہت ساری چیزیں, بہت اس کی رنگینیوں میں پڑ کر کے تم اپنے آپ کو مت کھو دینا, اس کے چکر میں پڑا کر کے اس میں گم مت ہو جانا. گم ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا. اس لیے مومن اپنے آپ کو ایک ممتاز رکھتا ہے ہر وقت, کہیں کسی حالت میں رہے. وہ متاثر ہوتا کم ہے, وہ متاثر ہوتا نہیں بلکہ وہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے اپنے ایمان کے ذریعے سے, اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے سے. تو اس لیے اس دنیا کے بارے میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر روایت یہ موجود ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. کیا کہ من کانت الدنیا ہمہ, جس آدمی کی فکر صرف یہی ہو کہ ہائے دنیا, ہائے دنیا, دنیا کیسے ہماری بنے گی, فیوچر ہمارا کیا ہوگا, جس کے کل بھاگ دوڑ کا محور و مرکز دنیا ہی ہو, تمام کوششوں اور تمام بھاگ و دوڑ کا مرکز و محور دنیا ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ رب العالمین اس کے تمام امور کو, اس کے تمام جو اس کے جو روٹین جو ہوتا ہے نا, روٹین اور شیڈیول جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں, رب العالمین اس کی زندگی سے جڑے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تتر بتر کر کے اس کو بالکل ہراساں اور پریشان ہونے کے لیے چھوڑ دے گا. اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو تتر بتر کر دے گا, منظم و مرتب نہیں رہنے دے گا اللہ تعالیٰ, کہ تم بھاگتے رہو, دوڑتے رہو, تمہاری یہی ہے تمہاری ڈیوٹی ہے, بھاگو دوڑو. یہ دیکھیں یہ کیا ہے پتا ہے, یہ عذاب کی شکل ہو گئی اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے. یہ کہ جس کے دنیا کا پورا, جس کے بھاگ دوڑ کا ماحصل اور پورا جو مقصد صرف اور صرف دنیا ہو, تو پہلا عذاب اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی سے جڑے کبھی بھی رات دن کام کرے گا, یہاں تک اوور ٹائم کر رہا ہے, رات دن, رات میں دن میں اوور ٹائم, یہ پارٹ ٹائم جاب, یہ وہ سب کچھ کرو, تم کو کرنا ہی پڑے گا. اس کے باوجود بھی پوچھئے گا, دیکھیے گا تو ایسے ہی ہے, بس وہ ہراساں پریشان ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو سکون ملے گی, سکون تمہیں ملنے والی نہیں ہے, رب نے تمہیں مشغول کر دیا. اس وجہ سے حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا, ان میں یہ بھی ہے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اور اپنے فارغ اوقات کو اس سے پہلے کہ تم مشغول کر دیے جاؤ. اس میں فرق اللہ علیہ جمعہ. اور دوسرا عذاب اللہ کی طرف سے کیا ہے, وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, اور اللہ رب العالمین اس کی فقر اور تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا.
ہر وقت ایک قسم کا اس کو ڈر رہے گا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم جیسے تیسے جی لیے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہم نے تو یہ نہیں جمع کیا، ہم نے تو یہ نہیں بنایا، ہم نے اب اس کی تیاری نہیں کی، اس کی تیاری نہیں کی، ہمارے پاس ابھی یہ باقی ہے، یہ آنا باقی ہے، یہ انتظام کرنا باقی ہے، وہ انتظام کرنا باقی، ہر وقت ڈرا رہے گا کہ کیسے کروں، ہم فقر میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم غربت و افلاس میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر یہ کریں گے، کسی نے اللہ کے راستے میں مانگ لیا، بس اس کے ڈر فائدہ شیطان آ کر کے سب کو کرا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خود وہ راستہ اختیار کیا ہے۔ فلما زاغوا زاغ اللہ قلوبهم، پہلے وہ ٹیڑھے ہوئے، رب نے کہا تب ہم نے ان کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ رب نے کہا پہلے خود یہ راستہ اختیار کیا گڑبڑ سبڑ والا، تو ہم نے کہا کہ ذرا سا تم کو اور دھکا دیتے ہیں، تو رفتار میں چلو، دھیرے دھیرے کہاں چل رہے ہو، تو چلو دوڑ جاؤ، رننگ کرو، تو کیونکہ چنا ہے تم نے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے ہم نے اس کو دکھلا دیے، چاہے شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، چاہے ناشکری کا راستہ اختیار کرو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اس کے فقر و فاقہ اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کو اس کے ہمیشہ آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ اب یہ ایک قسم کا عجیب قسم کے خوف اور ڈر اس کے اوپر ہمیشہ طاری رہے گا، چھایا رہے گا۔ دوسرا عذاب، تیسرا عذاب تو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ جان لو اور سن لو کہ کیا تم کرنے جا رہے تھے، یہاں پر ہو کر کیا آلریڈی تیار ہے، کیا تیار ہے بھائی، اور کرنے ہم کیا جا رہے تھے، وہی بھاگ دوڑ والا معاملہ، اور تیار کیا ہے آلریڈی ہو کر کے، وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ اللَّهُ، حالانکہ اس کے پاس دنیا اتنا ہی آئے گی جتنا کہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اتنا بھاگ دوڑ، رات دن، اوور ٹائم، یہ ڈے وہ نائٹ، اور کیا ہوا، ہر وقت تو ڈر رہے ہو، خوف میں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جانے، غریب ہو جانے میں، اور آئے گی اتنا ہی تم کرو، اللہ رب العالمین تم دوڑ بھاگ کرو نا، ہمارے شریعت کو، تمہارے پاس 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا ٹائم نہیں ہے، ڈیوٹی کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تم بھاگو، بیست رہو، ملے گی تم کو اتنے ہی جتنا کہ ہم نے لکھا ہے، بھاگتے رہو۔ ومن كانت الآخرة همہ، اور جس آدمی کا ٹارگٹ اور مقصد اور جس کو آخرت کا غم ہو، آخرت کا فکر ہو، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ رب العالمین اس کے زندگی سے جڑے تمام معاملات کو ایک منظم اور مرتب کر دیتا ہے، آسان ٹائپ سے بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرا، وجعل غناہ فی قلبہ، اور دنیا سے اس کے دل کو اللہ رب العالمین دنیا کے تعلق سے بے پرواہ کر دیتا ہے، یعنی دنیا کی وہ محبت جو محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دینے کے لیے کا ذریعہ بنے، اللہ اور رسول کو بھلا دینے کا سبب بنے، ایسی محبت، دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا اس بندے کے دل میں دنیا کو لے کر کے، تو بے نیازی، بے پرواہی اللہ تعالیٰ دنیا کے تعلق سے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ وَيَأْتِي مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا جو ہے اس کے پاس ناک رگڑ کر کے آتی ہے، کیسے دنیا اس کے پاس، ایسے بندے کے پاس جو لات جو مار دیتا ہے، تو پھر اس کے پاس کیسے دنیا آئے گی، ناک رگڑ کر کے۔ یہ حدیث ہے، خوش ہو جائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ 100% بالکل برحق ہیں، اگر ہمارا ویسا ایمان رہا تو ویسا تو جو وعدے ہیں وہ تو سب پورا ہونے کے لیے تیار ہیں، پہلے ہم ویسا ایمان والا بنے، تو ویسا ایمان والا تو بنے، ویسا ہمارا ایمان ہو تب تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہم عمل کرنے والے تو بنے، دین اسلام کے اوپر ہم اپنی خواہشات کی غلامی سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں، خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے طرح طرح کی چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ہم عزت ہمیں دے اور بلندی پر لے جائے۔ کس لیے بلندی پر لے؟ بلندی پر لے کر جانا جائے، اور پھر وہاں سے ہم اب اتنی بلندی پر جا کر کے اسلام کی جگہ ہنسائی کا ذریعہ بنے، اسلام کے ساتھ تانڈو کریں؟ بتلائیے، اس کے لیے پہلے ہمیں اس لائق بنانا پڑے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں۔ تو یہ جنت و جہنم کے تعلق سے ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے وہ ذکر کی جا چکی ہیں، آپ کو سمجھ میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ جنت و جہنم کو اللہ نے کس لیے بنایا، جو اطاعت و فرما برداری کرے گا اللہ رب العالمین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے جنت ہے، اور جو شخص نافرمانی کرے گا بہرکیف اس کے لیے آخرت میں سزا ہے اور اسی کے لیے جہنم ہے۔ اور تعلیم کے اوپر ہے، آپ جان لیجئے کہ سب سے آج سے 1400 سال پہلے سب سے پہلی جو وحی آئی تھی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ حکم ہے پڑھنے کا، پہلے ہی وحی، اور اس میں کہا گیا کہ آپ پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اس کے ذریعے سے اس ایک جملہ ہے یہ اقرا باضابطہ اپنے آپ میں یہ ایک جملہ ہے, ایک سینٹنس ہے, فل سینٹنس ہے, جان لیجیے گا, پڑھیے. اب جان لیجیے ہم اور آپ کہ جن کو یہ بتلایا گیا ہو آج سے 1400 سال پہلے, جس قوم کے پیغمبر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی کا نزول ہوا ہو, اس کا تعلق ہی تعلیم و تعلم سے ہے. قرآن مجید میں, پورے قرآن میں تقریباً 500 مقامات پر, یاد رکھ لیجیے گا, حصول علم کی فضیلت, حصول علم کو حاصل کرنے کی اہمیت, اس طرح سے یا اس یہ آنا جانا جو ہے تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں ہم لوگ, ہاں تو اس طرح سے دیکھیے ذہن سے جو ہے ہاں کیا ہم بولے ہوں, ہاں ہم لوگ اتنا ذہین نہیں نا ہیں, بات ادھر کو ادھر بھاگ جاتے ہیں, زیادہ ڈسٹرب ہوا ہو گیا دماغ سے بات ختم لے. اب ہاں جی جی نا, اچھی بات ہے نا, آپ لوگ تشریف رکھیں, بہتر الحمدللہ, بہت بہتر آپ لوگوں کا جو ہے استقبال ہے. آئیے, پہلی وہی جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ آیت کا نزول ہوتا ہے آج سے 1400 سال پہلے, جس قوم کو اتنی زبردست ہے, یعنی کہ اس کے اندر جانی علم اور قلم کا امتزاج ہے ان آیات میں اندر. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم بالقلم. تو علم اور قلم کا امتزاج وہیں پر سمجھا دیا گیا کہ کتنا گہرا رشتہ اور مضبوط رشتہ ہے علم اور قلم کا, وہاں پر ایکسپوز کیا, بتلایا اللہ رب العالمین نے. اس قوم کا بہر کیف تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جانا, یہ بہت زیادہ قابل افسوس بات ہے, بہت زیادہ قابل افسوس بات ہے. ہر میدان میں امت مسلمہ ماضی بعید کے ادوار میں, ہر میدان میں امت مسلمہ کے لوگوں نے, مسلمانوں نے ہر میدان میں اپنے علم اور اپنے یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ علم کا جو ہے جھنڈا لہرایا ہے, اور علم حاصل کیا ہے, اور دوسروں کو علم سکھایا ہے, ہر میدان کا علم, ہر فیلڈ کا علم. ہاں لیکن یہ کہ بات یاد رکھ لیجئے, ان کا سب سے پہلا دین کا علم کا اوپر زور رہتا تھا, اور دین کا علم کا حصول یابی پہلا ان کا مقصد ہوتا تھا, کیونکہ حصول دین کے حصول جو ہے دین کا جو علم کا جو حصول ہے, یہ تقریباً ایک طرح سے فرض مانا گیا ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہم اور آپ اپنے اعمال انجام نہیں دے پائیں گے, اس کے بغیر جہالت رہے گی. اور جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی, اس دور کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کے دور وہ جو تھا, اس کو دور جاہلیت اور زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کیونکہ اب بتلائیے اس بات, اب مطلب یہ علم نہیں تھا, یہ علم نہ ہونے کے بس ایسی بات نہیں ہے. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد جو ہے وہ دینی دنیاوی, اے بھائی جس ٹائم پر یہ اس علم کا نزول ہوا, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو یہ بات نہیں ہے کہ مکہ والے پورے طور پر جاہل تھے, ان کو دنیا کا علم نہیں تھا. دنیا کا علم تھا, یہ علم نہیں تھا, اس وقت دور زمانہ جاہلیت کہا گیا ہے. یہ علم صرف نہیں تھا, دین کا علم نہیں تھا. تو اگر جہالت دور کرنی ہو میرے بھائیوں میرے دوستوں, تو ہمیں اور آپ کو دین کا علم پہلے لیجئے. ضروری ہے کہ دین کا علم سیکھیں, اس کے بعد آپ دنیاوی میدان میں آپ ضرور قدم رکھیں. آپ میں سے ہر ایک شخص ایک ایسا پنجگانہ نمازی جو 5 وقت کے نمازی ہو, پکا مسلمان ہو, اور وہ پکا مسلمان ہے تو اس کے ساتھ اگر لگ رہا ہے ڈاکٹر یا انجینئر, تو کیا یہ کتنی زبردست بات ہو جائے گی. وہ اپنی قوم کے تمام معاملات کو سمجھے گا, اپنے قوم کے اندر ہونے والی پریشانیوں کا وہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے وہ جتنا خیر خواہ اپنے قوم کو لے کر ہوگا, اپنے قوم کے افراد کو لے کر کے ہوگا. غیروں سے کیا امید ہے؟ آج کل ماحول جیسے بن رہے ہیں, اس ماحول میں تو اور زیادہ ضروری بنتا جا رہا ہے کہ ہم نظر رکھیں. اپنا دین بھی نہیں چھوٹنے پائے, یاد رکھ لیجئے گا. دینی تعلیم اول نمبر 1, اور دوسرے نمبر پر یہ بھی ایک طرح سے ضروری ہے بلانے کہ دین کے بھی تعلیم, دنیاوی تعلیم میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے, اور اس میں بھی اپنے کامیابی کے جھنڈے لہرانے ہیں انشاءاللہ تعالی. تب جا کر کے ہم اور آپ سماج اور معاشرے کے اندر وہ رول ماڈل ادا کر پائیں گے جس کے لیے رب نے ہمیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر.
तुम भलाई का हुक्म देते हो, भलाई का हुक्म, भलाई फैलाते हो, भलाई करते हो, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, अच्छाई का मामला होगा, वहां पर जाएगा आदमी, एक मुसलमान बच्चा अगर डॉक्टर बन रहा है तो वो जाहिर सी बात है सही तौर पर इलाज करेगा, अपनी कौम को, गैरों को अपने अखलाक से मुतासिर करेगा, सही मुनासिब तौर पर अपना फीस देगा, तो यह बात अच्छाई फैला रहा ना, ये चीज नहीं, हम ये चीज हमारे में नहीं है, हमारे इस्लाम हराम है, ये ऊपर से हम नहीं मिलेंगे, अच्छाई को फैला रहा है, दावत दे रहा है। तो इसी वजह से पहले पक्का मुसलमान उसके लिए होना जरूरी है। तो इधर आप दीन का भी इल्म हासिल कीजिए और उसके बाद दुनिया का भी इल्म, बिल्कुल अंधाधुन आंख बन करके कूद जाइए। कंपटीशन का दौर है, ये मुसाबका का दौर है, आखिरत के लिए भी मुसाबके की जरूरत है। हजरत उमर फारूक और हजरत उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान हमेशा कंपटीशन रहती थी, और बहुत सारे सहाबा किराम के बीच नेकियों में आगे बढ़ जाने का। तो ये तो दुनियावी मामलात हैं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम नहीं आगे बढ़ेंगे हमारे कौम पिछड़ जाएगी। अगर हम चाहते हैं जिल्लत और रुसवाई से अगर निजात चाहते हैं, अगर हम पसमानदगी से निकलना चाहते हैं, अगर हम पिछड़ापन होने से निकलना चाहते हैं, अगर हम निचले सतह से निकलना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म सितम ना हो, इन तमाम चीजों का एक हल है, आपके पास मजबूत इल्म का हथियार हो, इल्म का हथियार। वरना हर मैदान में आप जान लीजिएगा कि जिस कौम के पास इल्म नहीं वो आमतौर पर गुलाम बना दी जाती है। जिहालत बहुत बड़ा शराब है, क्या है? बहुत बड़ा शराब है जिहालत। ये क्या तारीकी है, ये डार्कनेस, जिसको कहते हैं डार्कनेस है, डार्कनेस। इल्म रोशनी है, ब्राइटनेस जिसको कहते हैं ब्राइट। ये रोशनी हमें और आपको जिंदगी गुजारने में मददगार साबित होगी, मदद का जरिया बनेगी, मदद देगी इंशाअल्लाह ताला। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें और आपको जिन बातों को हमने समाअत फरमाई है मेरे मौला करीम, हम सभी लोगों को उन पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह ताला बोलने में जहां पर भी जिस भी एतबार से अल्लाह ताला अगर कमी और कोताही हो गई हो, अल्लाह ताला तू उसे माफ फरमा दे। आमीन। अल्लाह ताला तू सबसे ज्यादा गुफ्तार के गाजी कम, लेकिन अल्लाह ताला तू किरदार और अमल का तू गाजी बना। आमीन। अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम लिस्साइलिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।